لیکن الٹیمیٹلی وہ 66 لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہوئے. تو ٹوٹل 72 کو لگا تھا ان دنوں میں. اور اس کے بعد بہت لمبی ایک کمپلیکیٹڈ میری زندگی کی ایک بہت بڑی کمپلیکیٹڈ انکوائری تھی جس میں انوالوڈ رہا. وہ PIC کی تھی جب آئسوٹیپ کا معاملہ بنا تھا, جب پیریمیتھامین جس میں چلی گئی تھی, اور وہ الحمدللہ وہ بھی کنکلوڈ ہو گئی. ابھی یہ انکوائری دوسری چیلنجنگ انکوائری تھی, واقعی بہت مشکل انکوائری تھی کیونکہ لوگ اتنے زیادہ افیکٹڈ تھے اور پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے. دوائی جو ہے وہ ایک معیاری کمپنی روش سے آ رہی تھی, اویسٹن, اور یہ تھی مونوکلونل اینٹی باڈیز جو ہم کینسر کے مریضوں کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں. اس کا آف لیبل یوز, یعنی کہ جو اپرووڈ یوز نہیں تھا, اس کا یوز ہو رہا تھا آئی میں. لیکن یہ آئی میں جو یوز ہے یہ کوئی ابھی نہیں شروع ہوا تھا, یہ ہمارے اطلاع کے مطابق 2005 سے آنورڈز ہو رہا تھا, تقریباً 18 سال سے ہو رہا تھا. اور اس طرح کے گاہے بگاہے کیسز تو آ رہے تھے جن کو انفیکشن ہو رہی تھی اس انجیکشن, لیکن ایک دم اتنے لوگوں کا امیڈیٹلی آ جانا یہ بڑی تشویشناک بات تھی. یہ مجھے یاد ہے کہ وہ ہفتے کا دن تھا جب مجھے فون آیا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کا, چوئی صاحب کا, تو اس قصور سے اور ان کے بھائی کو ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے فوراً ڈاکٹر سہیل صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں اور بہت قابل DG ڈرگ کنٹرول ہیں, ان کو فون کیا. تو اس کے 3 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک غیر معیاری طور پہ یہ فل ہوا ہے اور یہ سارا میموریل میں ہوا ہے, اور وہاں سے یہ قصور گیا ٹیکا اور لگا تو انفیکشن ہو گئی. اس کے بعد ہم نے اس انکوائری کا بہت جو کینوس ہے وہ بڑھایا بہت زیادہ, اور اس کینوس میں ہم نے بہت ساری پاکستان کی کمپنیز اور بہت ساری باہر کی کمپنیز کو انوالو کیا. اس میں MHRA جو ریگولیٹری باڈی ہے UK کی, ٹروڈی ہلٹن ان کی چیف فارماسسٹ ہیں, ان کے ذریعے ان سے گائیڈنس لی, ان سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی. پھر اسی وقت پھر ہمیں سنگاپور سے پروفیسر لی سونگ جو کہ اس کے فارموکوکائنیٹکس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, سمجھے جاتے ہیں, انفیکشن کنٹرول کے بہت ایکسپرٹ ہیں, مائکرو بایولوجسٹ ہیں, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے بھی بہت ہیلپ کی. پھر اس طرح جب ہم روش سے بڑی میٹنگز ہوئی ہماری, اور کافی پیشنٹس ان کے ریلیٹیوز سے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ انکوائری میں اور میرے بھائی جمال ناصر صاحب رابطے میں رہے ہر وقت, یہ بھی بڑے فکر مند تھے. لیکن جو مین میرا خیال ہے کام کریڈٹ جاتا ہے وہ سہیل صاحب کو جاتا ہے. بلیو می, میں نے ان کو, بھائی تو ہیں ہی ہمارے, بہت بڑا فخر تھا ان پہ, لیکن اس معاملے میں انہوں نے ہمارے دل جیت لیے ہیں کیونکہ انہوں نے واقعی دن رات کام کیا, دن رات رابطے میں رہے, دن رات فکر مند رہے. اس میں ہم نے جب دیکھا کہ مریضوں میں سب میں جن میں انفیکشن ہوئی وہ ایک ہی آرگنزم ہے, وہ بڑا ڈینجرس آرگنزم ہے, گرام نیگیٹو کوکائی, اس کا جو ہے سوڈوموناس کا وہ ہے. اور اس میں ایک اور سوڈوموناس کی بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ اگر وہ کسی کو ہاسپٹل یا کلینک سے لگتا تو وہ اکثر سوڈوموناس ریزسٹنٹ ہوتا ہے جینٹامائسین یا عام دوائیوں سے, بہت لیکن یہ سارا ہی سینسٹیو تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہاسپٹلوں سے نہیں ایکوائر ہوا, کسی کلینک سے نہیں ہوا, یہ کہیں انوائرمنٹ سے, کمیونٹی سے ہوا ہے. اور پھر اس کے بہت سارے پہلو تھے. روش والوں کو بلایا گیا, ان کی ہیڈ آئیں, میڈم نے بڑی ڈیٹیل میں, ان کی پوری ٹیم آئی, میری, سہیل صاحب کی, جمال ناصر صاحب کی بڑی ڈیٹیلز میٹنگ ہوئی. تو انہوں نے آبویسلی یہ چیز جو ٹیکا بنا تھا یہ والا بیچ تھا, یہ آیا تھا جرمنی سے. پہلے بیچز ان کے آ رہے تھے سوئٹزرلینڈ سے, بازل سے. تو ہمیں یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ کیونکہ یہ شفٹ ہوئی ہے, پروڈکشن سائٹ سورسنگ شفٹ ہوئی ہے, انہوں نے پورا پروٹوکول فالو کیا تھا, لیکن ایک ہماری سسپیشن یہ بھی تھی کہ یہ وہاں سے انفیکٹڈ نہ ہو. لیکن جتنے ہم نے ان کے سیمپلز لگائے وہ سب نیگیٹو آئے.
اس میں پھر ہمیں ایک نئی چیز جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی وہ کرنی پڑی کہ ہمیں اس کا پی سی آر اس بیکٹیریا کا ارینج کرنا پڑا. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے اللہ رکھا صاحب نے پرائمرز منگوانے پڑے باہر سے, وہ بھی منگوائے تاکہ پرائمرز کے تحت ہم چیک کیا کہ چھوٹی مقدار میں جب یہ ہوتا ہے, بہت تھوڑی مقدار میں انفیکشن ہوگا تو وہ عام کلچر اینڈ سینسٹیوٹی نہیں پک کرے گی. سرنجوں کی بھی کی گئی, پانی کی بھی کی گئی, ڈرگ کی بھی کی گئی, جہاں سارے سیمپلز لگائے گئے پی سی آر, لیکن وہ بھی نیگیٹو آیا. تو ہمارا یہ ابھی کافی حد تک ہم کنفرمڈ ہے کہ یہ روش کی دوائی بالکل ٹھیک ہے, بالکل 100% انفیکشن فری ہے, اسٹرائل ہے. ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوئی ان کے تمام ڈاکومنٹس ہم نے چیک کیے, اور اس کی جو کولڈ چین ہے اس کو پوری کو جہاز سے جب اتری پوری کے ڈیٹا ہم نے سہیل صاحب نے ایکوائر کیا. جب وہ ڈیٹا ایکوائر کیا تو اس میں ہمیں بالکل کوئی غلطی نہیں لگی. پھر ان کے جو روش کے سیمپلنگ کی ہم نے, چاہے وہ پی سی آر سے کی چاہے وہ کنونشنل کلچرز کیے, اس میں کوئی گروتھ نہیں آئی. تو اس لیے ہم ان کے اب وہ جو بیچز ہم نے روکے تھے وہ ریلیز کریں گے تاکہ ان کو اور ظاہر ہے کہ ان کا اس میں انوالومنٹ نہیں. یہ ہوا اس رات کو جس رات کو بدھ اور جمعرات کو یہ دوائی جاتی تھی شوکت خانم سے بھی اور ادھر سے بھی سارا میموریل سے بھی. یہ شفٹ ہوتی تھی, ٹرانسپورٹ ہوتی تھی ڈائیو کے ذریعے. ہمیں بتایا گیا, جو ہم پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی, عمران کشور صاحب جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے وہ ہمارے ساتھ, بہت ساری میٹنگز ان کی ہو رہی ہیں, شاید ابھی بھی وہ آنے والے ہیں. تو اس دن ہمارا خیال ہے کہ یہ وہ بیچ ہے جو اس دن شفٹ کیا گیا جس دن لاہور بہت زیادہ ہیوی رین فال ہوئی. اس دن مجھے اس لیے یاد ہے کہ مجھے سی ایم صاحب کا چائنا سے فون آیا کہ جا کے پانی نکلوائیں, اور ایک بلڈنگ بھی گر گئی تھی مین بولے وارڈ پہ. تو وہ اس لیے مجھے وہ رات بہت ہاربل رات تھی کہ اتنا پانی آیا. یہ اس رات, کیونکہ جمعرات کو یہ پہنچتا تھا سیمپلز بہاولپور بھی اور وہاں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ جو سیمپلز دیے گئے ان کو پراپرلی پیک نہیں کیا گیا, پراپر کولڈ چین کے لیے نہیں کیا گیا, اور دوسرا ڈائیو کو الاؤڈ نہیں ہے دوائیاں لے جانا, لیکن وہ لگائی گئی. پھر ہم نے اس ڈرائیور کو جو چلا رہا تھا وہ گاڑی, اس کو انٹرویو کیا. اس کو جانا پڑا, پانی کی وجہ سے موٹر وے کو ایکسیس نہیں کر پایا, وہ گیا ملتان روڈ سے.